یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، اور ان صحابہ کی خوش ادوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش ادوار نگاہوں کو سلام، ارے جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور میں ہوں ایک ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے، آقا میں ہوں ایک ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے، اس لیے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر میں پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، میں آپ کے خلاف دوں گا مقرر شدہ بیان، عالم نقطہ خوبصورت انداز، میری مراد حضرت علامہ مولانا اسد اللہ قادری صاحب وہ تشریف لائیں، ان کے آنے سے پہلے اللہ رسول کی رضا کے لیے پرجوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن ولادت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ سے بھر جائیں، یہ اللہ سے پیار کرنے والے بن جائیں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے۔ تو میں پہچان دے رہا ہوں، اللہ کے بندے کی پہچان ہو کہ جس کو دیکھو کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ اللہ سے جڑے، اللہ کے رسول سے جڑے، میری طرف نہ آئے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور جس کو دیکھے کہ وہ اپنے مریدی اکٹھے کر رہا ہے، اپنے فالوور بنا رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر دور، قرآن سے دور، دنیا کی رانائیوں میں گم ہو کر اپنے ایمان کے خرمن کو جلا کے راکھ کر رہا ہے۔ تقریریں تو بڑی ہیں، مسجدیں تو بڑی ہیں، مدرسوں کی کمی نہیں، واحدین کی کمی نہیں، خطباء کی کمی نہیں، مگر سب کچھ ہے، درد دل نہیں ہے، سب کچھ ہے، من کے اندر اندھیرا ہے، ظاہر پر قرآن کی فضاحت اور بلاغت ہے، مگر من اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، من اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اپنا عمل اس کے برعکس ہے، جو کچھ بیان منبر پر ہے وہ عمل میں نہیں ہے، جو کچھ زبان پر ہے وہ دل کے یہاں آنے میں نہیں ہے، باطن ویران ہے، دل اجڑا ہوا ہے، وہ زمین پر ہے، جن اور پرندے ہر طرح کے وہ تخت کے اوپر سوارے جا رہے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ وہ ایک ایسے میدان پر پہنچے جہاں پر نیچے چیونٹیاں جا رہی تھی، تو قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک سردار چیونٹی بولی، چیونٹی سردار بولی کیا؟ وہ کہنے لگی کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، لیکن پہلے وہ کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے دل میں گھس جاؤ، اندر ہو جاؤ، کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے کچل دیں اور انہیں اس بات کی خبر کوئی نہ ہو، انہیں اس بات کی۔ اب چمٹی بھی سلیمان جیسا، اب مضمون کیا ہے یہ آیتیں آپ بے خبر ہو، مگر قرآن کا لفظ سنیں، قرآن کہہ رہا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہزاروں فٹ بلندی پر تخت پر سفر کرتے ہوئے اس چمٹی کی بات سن کر مسکرا
اب قرآن کیوں بیان کر رہا ہے یہ بات؟ مجھے کوئی شخص بتائے، کوئی بولنا کہ اس میں کون سا فرض اور واجب بیان ہوا ہے؟ یہ سارا مضمون کتنی آیتیں میں نے پڑھی؟ اس میں کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ، کوئی جنازہ لے کر چلنے کا مسئلہ، کوئی مردے کو نہلانے کا مسئلہ، کوئی قربانی کا نماز کا مسئلہ، کوئی مضمون کا اس کو عنوان دینا چاہے اگر کہ ان آیتوں کا عنوان کیا ہے، تو عنوان ایک ہی بنتا ہے، شان پیغمبر، قوت سماعت نبی، نبی کی سماعت کی طاقت، نبی کی عظمت، نبی کا مرتبہ، نبی کی شان، نبی کا علوم مرتبہ، یہی مضمون بنتے ہیں اس کے۔ اس میں کوئی عبادت کا موضوع بنتا ہی کوئی نہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہیں سلیمان کو پتہ نہ چلے، فوراً سلیمان نے کہا علیہ السلام کہ اے بے خبر چمٹی، مت سمجھ کہ میں فضاؤں میں اڑتا ہوا فقط پرندوں کی بولیاں جانتا ہوں، میں زمین کی 33,000 فٹ کی تہوں میں نظر نہ آنے والی چھوٹی سی چمٹی کی زبان سے نکلنے والا کلمہ بھی سنتا ہوں، اور دیکھ تیری نادانی پر سن کر میں مسکرا رہا ہوں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو بتا دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ میں وہ پیغمبر ہوں اللہ کا جو چمٹی کی چھوٹی بات بھی منہ سے نکلنے والی کو سنتا ہوں۔ تو جب عالم اللہ کے پیغمبر کا سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم ہوگا، تو جو پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا بھی آقا ہو اور محمد مصطفیٰ کی ذات ہو، حضور کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جس کونے میں بھی جہاں مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کوئی عقل کا اندر اس کی ہیلپ کرنے، اس کی درد مندی کو درد بانٹنے کے لیے سارا جسم شریک ہو جاتا ہے۔ یہ مثال گئے تو اپنی قسمت پر رش کرتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کر گردن ٹیک کر اپنی قسمت پر رش کرنے لگا، دل دلانے لگا۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ حدیث پاک میں اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور صحابہ نے کبھی نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی میں عقیدے کی ڈیٹ بیٹھے سنے بات، کوئی حدیث پڑھے، جب آقا نے کوئی بات پوچھی کبھی صحابہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کو ملا کر کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو جائے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کر سکتا ہے، مگر اللہ نے وہ اختیارات اپنے رسول کو عطا کر دی۔ صحابہ اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یا رسول اللہ میرا حالت جب سے بوڑھا ہوا ہوں، یہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے چارہ کم دیتا ہے اور کام میرے جسم کی کیپیسٹی سے زیادہ لیتا ہے۔ آقا نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا آئندہ کھانے کے لیے پیٹ بھر کر اسے دو اور کام اس کی جسمانی شکل کے مطابق لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ عمل ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اور اس حدیث پاک کے ذریعے درس دے گئے امت کو کہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کرنا، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنا، یہ تمہاری زندگی کا لازمی جز بنا کے دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا مومنین کی گوج میں نے کہا کہ مومن سارے جنت میں جائیں گے حساب کے بعد، اس مومنین کے فضل میں جو حدیثیں علماء نے بیان کی ہیں کہ مومن کی پہچان، مومن کی علامات، اس میں یہ حدیث بھی ہے اور بھی مضامین پڑھے۔ اللہ کی مسجد بلال میں بیٹھ کر پڑھنے والے کا سلام کیسے سنیں گے؟ اسے کہیں ویسے ہی جیسے 34,000 فٹ کی بلندی پر سلیمان علیہ السلام ایک چمٹی کا کلمہ سن کر مسکرا پڑتے ہیں، تو گنبد خضرا تو ہے ہی قریب، وہ 34,000 فٹ کی 34,000 میل دور تو شاید نہ ہو، تو آقا السلام ہماری سماعت کو کیسے سن نہیں سکیں گے؟ سبحان اللہ، تکبیر، اس لیے قرآن کی نص سے آپ عقیدے کی مضبوطی رکھیں۔ یہ سورہ نمل 19واں پارہ یاد رکھیں۔ کوئی شخص گمراہ سلام کے بعد میں گمراہ کرنا چاہے کہ بھی یہ تو نبی مر کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ، جیسے لوگ میں نے کہا یوٹیوب پر بیٹھے پڑے جا اسکالر، وہ مٹی کی ڈھیری ہے، وہ کچھ نہیں سنتے، دلی جہالت ہے، دلی
اور حضور کی حدیث صحیح ہے، درجنوں کتب کے اندر ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے امتی جہاں مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اور یہ تو ہمارے دل کا دروازہ گناہوں کی وجہ سے بند ہے، اور کانوں کا روحانی پردہ گناہوں کی وجہ سے اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ ہم حضور کا جواب سن نہیں پا رہے. مگر جن کے پردے گناہ نہ کر کے اور اطاعت رسول کر کے وہ پردے سارے ہٹا دیتے ہیں اور آقا سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے، وہ آج بھی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پہلے بھی ہو گزرے. امام رفاعی جیسے لوگ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے اندر التحیات پڑھتا ہوں اور السلام علیک ایھا النبی کہتا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کرتا ہوں، تو خدا کی عزت کی قسم اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھتا جب تک میں حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب سن نہ لوں. اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں، ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں. ہم تو گناہگار ہیں مگر میں نے ان لوگوں کی زیارت بھی کی ہے جو اس رتبے کے لوگ ہیں، جو آج بھی حضور کا جواب سنتے ہیں، سن کر آگے بڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ گناہ کے پردے ہٹ جائیں اور تقویٰ کی طہارت کی دولت سے بندے کا کردار متغیر ہو جائے تو پھر آج بھی ڈائریکٹ رابطہ حضور کی بارگاہ سے ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ میں نے کہا میں نے بنیاد ایک دوسری ایک باندھی اس وجہ سے قرآن آیات کے ذریعے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا حکم پرندوں پر، ہواؤں پر، جمادات پر، نباتات پر چلتا تھا، یہی وجہ کہ درجنوں کتب کے اندر آقا علیہ السلام کا ربط ہر جمادات پتھروں کے ساتھ، درختوں کے پتھروں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، شیروں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، جنگلی درندوں کے ساتھ، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے ساتھ الگ الگ ابواب محدثین نے قائم کیے. سارا محلہ بے چین ہو جاتا ہے جب تک اس کا دکھ دور نہ ہو، سارا محلے میں بے چینی رہتی ہے. یار پتہ نہیں اس کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا. فرمایا اس درد دل کو رکھنے کا نام ایمان ہے. اب ایمان سے بتائیے ایمان رہا زندگی میں؟ آج یہ ایمان نہیں رہا. اسی لیے سجدوں میں نور ختم ہو گیا. سجدہ ہے مگر اللہ کا قرب نہیں، زبان کی تلاوت ہے مگر اللہ سے ہم کلامی نہیں، بدن مسجد میں ہے مگر سب کچھ ہو کر بھی مادہ اعلیٰ سے کوئی پردہ اٹھتا نہیں ہے. دل پھر ناسوتی ہے، مادیت ہے، حرص و ہوائے نفس میں مبتلا ہے اور دنیا کی محبت میں مستغرق ہے. اللہ کی محبت سے خالی ہے کیونکہ سجدہ بے نور ہے. سجدہ بے نور اس لیے ہے کہ درد دل سے انسان کا دل معروف ہے. پھر آگے چلے آقا علیہ السلام نے کہا حضور کے اوصاف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اونٹوں پر آپ کی حکومت تھی. پھر یہ تو جاندار شہر کی خشک چیزوں یعنی بے جان خشک لکڑیوں کے جو تنے تھے ان پر بھی میرے آقا صاحب کی حکومت چلتی. اور یہ بھی آپ درجنوں کو تو لے لیں. قاضی شفا نے، قاضی عیاض نے اپنی الشفا کے اندر سے نیچے بات کو نقل کیا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے. قاضی عیاض کی الشفا کے اندر حضرت بریدہ راوی ہے. تو میں آقا علیہ السلام ابتدا میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب اس حدیث پر ختم کر دیں گے مگر توجہ سے سن لیں، اس میں نصیحت بڑی ہے اور آقا کی عظمت کا بیان بھی ہے. آقا کھڑے ہو کر خطاب رہے تک کبھی تجھ پر خدا نہ آئے، چاہے تو یہ کر دوں، چاہے تو یہ کر دوں کہ تجھے جنت میں لگا دوں جہاں پہ اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں اولیاء اللہ تیرا پھل قائم تیرے سائے میں بیٹھے. تو میرے آقا نے فرمایا اس لکڑی کے خشک تنے نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیں تاکہ جہاں سے میں رہتی پھر کبھی زندگی میں ختم ہی نہ ہوں. اور یہ فرما کے حدیث کے آخری الفاظ ہیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیکھو اس لکڑی کے خشک تنے نے بھی دار البقاء کو دار الفنا پر ترجیح دے دی. یہ جملہ فرمایا دار البقاء کو دار الفنا پر ترجیح دے دی ہے. یہ کہہ کر آقا نے امت کو پیغام دے دیا. یہ تو تھی عظمت رسول کہ خشک تنوں کے ساتھ بھی حضور کی محبت اور بے جان چیزوں کو پتھروں کو حضور سے محبت، درختوں کو حضور سے محبت، جنگلی جانوروں کو حضور سے محبت. اس کے طویل ابواب ہیں مگر آخری جملہ کہہ کے درد دے دیا کہ لوگوں دار البقاء کو ترجیح دینے والوں کہ اس لکڑی کے خشک تنے نے تو دار البقاء پیشی یاد نہ رہی، آخرت یاد نہ رہی. طلب ہے تو اسی دنیا کی، اس فانی بے وفا دنیا کی، اس پیسے کی حیث کی، اسی بے وفا رشتوں کی جنہوں نے تن اور روح کا رشتہ کٹتے ہی
یہ حدیث کے الفاظ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ بے جان چیزوں میں بھی اتنا شعور تھا کہ دارالفنا کو دارالفنا پہ ترجیح دے گئے. ہم کیسے امتی ہیں, ہم کیسے آقا کے وفادار ہیں کہ جو اس دارالفنا کی رعنائیوں میں گو کر مالا اعلیٰ کی وہ رعنائیاں بھول گئے, جنت کی بہاریں بھول گئے, اللہ کی قربت بھول گئے, اس کی محبت بھول گئے. لوگوں میراث کا پیغام جہاں ہمیں دل کی زمین پر حضور کے عشق اور محبت کی شمع کو روشن کرنے کا پیغام لے کر آتا ہے, وہاں حضور کی ایک ایک ادا, حضور کی اطاعت, حضور کی اتباع کا پیغام بھی ہمیں دے کر ہمارے سیرت و کردار میں وہ واضح اور مثبت تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم سب دفعہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں, سب دفعہ لوگوں کے لیے محبت بن جائیں, سب دفعہ لوگوں سے پیار کرنے والے بن جائیں. آپ کی طبیعت میں غصہ نہ رہے, آپ کی طبیعت میں ناراضگی نہ رہے, گلہ اور شکوہ نہ رہے, اکڑ نہ رہے, اونچی آواز میں بات کرنا نہ رہے, ہر کسی سے نرم ملنا, شائستہ گفتگو کرنا, کسی کی گالی سن کر درگزر کر دینا اور میٹھا بول دینا. یہ ساری رات کے دفنوں سے اور ساری رات کی رات میں دل سے نکالنے سے بڑا عمل ہے. یہ صوفیانہ عمل ہے. اس کا مخاطب ہے سامنے جا رہا تھا قابل ہے حضرت خواجہ احمد حقانی رحمۃ اللہ تعالی شیر پر سوار, شیر پر سوار, اور سانپ آپ کے ہاتھ میں تھا جس کا جھانٹا بنایا ہو. یہ سانپ بھی آپ کے حکم کتاب ہے اور شیر بھی حکم کتاب ہے. جب یہ کرامت دیکھی تو وہ غریب بڑا ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا. اس نے کہا گھر میں تو کوئی حکمت ہی کوئی نہیں, وہ ادھر کرامت آدمی ایک شیر کی کتابیں ہیں. تو آپ دل کی حال سمجھ گئے. اللہ کا ولی ہوتا ہے جو پریشان ہوگا جس کے نکاح میں یہ جائے گی. تو میں کسی مسلمان بھائی کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود پریشانی ساری زندگی اپنے اوپر برداشت کیے ہوئی ہوں, اور مجھے اللہ پاک نے کس سلسلے میں یہ مرتبہ عطا کر دیا ہے میرے ڈفروں میں باعث نہیں. تو حلم کا عالم, برداشت کا عالم, نرمی کا عالم جب طبیعتوں میں اتنا ٹھنڈا پن آ جاتا ہے تو زندگی جنت بن جاتی ہے. اور اللہ کی رحمتیں رزق بابرکت کی شکل میں بھی اور تمام کرنے والوں کی شکل میں بھی زندگی کی مدد کرتی ہے. آؤ اس میلاد کو اس طرح منائیں کہ ہم امن کا پیکر بن جائیں, نرمی کا پیکر بن جائیں, اور اس کی گھر کی اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں. اپنے بچوں کے لیے نرم, اپنی بیوی کے لیے نرم, رشتہ داروں کے لیے نرم, آپ کو درگزر کرنے والے, دوسروں کو معاف کر دینے والے بن جائیں. یہ پیغام میلاد اور حضور کی عظمت کو سمجھیں اور آپ کے گن گائیں اس نیت سے کہ آقا کی محبت دل کے اندر سما جائے. اللہ پاک اس مسجد کے منتظمین محترم خالد صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو مسجد کی انتظامیہ منتظمین ہیں جنہوں نے اس خوبصورت محنت کا انعقاد کیا اور قرآن مجید کی تعلیمات کا آپ کے لیے بندوبست کیا. اللہ پاک قرآن کے نور سے کے سینے روشن کرے, اور پوری منتظمین جنہوں نے اس محفل کے اوپر خرچ کیا ہے, انہوں نے تو خرچ کیا اپنی مثال کے مطابق. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عطا کرے اپنی شان کے لائق, وہ انہیں عطا کرے دنیا کی نعمتیں اور دین کی نعمتیں. میں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو عام روایت سے ہٹ کر ہیں. آپ کے شوق والے ہیں نا, بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو آپ, میں جب مدینہ پاک میں گیا, مدینہ پاک میں حج کے موقع پر ان کی جاریوں کے قریب سب بیٹھ کر میں نے دینی کے بعد حضور کی بارگاہ میں ایک نعت سنائی, اور جو ارشاد کا کلام ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. اس کا ایکو کھول دے تھوڑا سا ایکو. وہ کہتے ہیں تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جس تیری جان
چلا ہوں میں راہ میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو چلا ہوں میں راہ میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی مجھے چھوڑنے کو آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے وہ ظہور یار میرا وہی نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ نعرہ تکبیر جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے